میں صرف اپنی بات نہیں کرتا ہوں، ہم سب نے سفر کیا۔ میں اگر آپ کے سامنے نہیں کھڑا ہوں، اگر اس پورے صوبے میں کس نے برداشت کیا اور کس کو وکٹمائز کیا ہے، مجھ سے کم کسی کو نہیں کیا ہے، اور بیٹے تک جیلوں میں ڈالنا، میرے خلاف کتنے مقدمات بنانا، اور اس کا کام یہ تھا کہ اپنے مخالفین کو دبا لے جھوٹ جھوٹ بول کے، اور قوم کو ایک رٹا لگائے رکھے کہ یہ میرے جو مخالفین یا اپوزیشن ہے سارے چور چور۔ بہت افسوس کی بات ہے، اس سے نقصان صرف ہمیں نہیں پورے پاکستان کو نقصان پہنچا۔ اس نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دی، معاشرت کو تباہ کر دی، ان روایات کو تباہ کر دی، اور پاکستانی ہر ایک شخص کا بیرونی دنیا جا کر اور اندرونی دنیا میں اس کا وقار مجروح کیا، اس کو گرا دیا کہ اس کس ایجنڈے پر کام کر رہا تھا اور کر رہا ہے۔ میں آگے جاؤں گا، بات کروں گا، تو اسی لیے ہم نے کہا کہ جو سچ اور حقائق سامنے آئے اس پر خوشی بھی ہونی چاہیے، جشن بھی منانا چاہیے۔ آج کا ہمارا جلسہ یوم تشکر ہے، جشن کا ہے اور خوشی کا ہے۔ سارے نعرے لگائے اور شہباز شریف اور نواز شریف کی زندہ باد کے نعرہ تکبیر، میاں محمد نواز شریف، میاں شہباز شریف، انجینئر امیر مقام، انجینئر امیر مقام۔ چور 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 گڑی چور 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 عمران خان گڑی چور، عمران خان، عمران خان، عمران خان، عمران خان، چور 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 چور۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ سچا ہو، یہ اس کا ثبوت ہے کہ اگر شہباز شریف سے ہم نے عدالت میں جا کر اور اپنے پر لگائے گئے الزامات کے خلاف مقدمہ کر دیا، تو پھر تو اگر عمران خان چور نہیں ہے، جو فائنینشل ٹائمز میں جو سٹوری آئی اس کی چوری کی اور اس کی خیرات کے پیسوں کو چوری کرنے کا، اور اس میں جرات ہوتا تو پھر آگے جاتا، آگے بات کرتا کہ میں چور نہیں ہوں، مگر وہ اندر سے چور ہے۔ اسی دن جب اس کی شاہ زیب خانزادہ صاحب نے، میں شاہ زیب خانزادہ کو اور اس کی طرح سلیم صافی صاحب اور دوسرے اس طرح، یہ میں کہتا ہوں کہ قوم کے ہیروز ہے کہ جس طرح دلیری سے بات کر دیتے، تو جو دلیری سے حقائق قوم کے سامنے رکھ دیے، تو پھر اس نے کہہ دیا کہ میں شاہ زیب کے خلاف مقدمہ کروں گا، اور اس کو اتنے جھوٹے الزامات لگائے۔ جب وہ الزامات جھوٹے ہی نہیں تھے، سچے تھے، تو وہ کدھر نام نے مقدمہ دے گا اور نہ کوئی آگے بات دے گا۔ جو بھی بات کرتا ہے وہ 100% سچ پر مبنی تھے، تو اس میں تو کوئی جرت ہی نہیں ہے کہ جو اس پر الزامات لگائے اور اس کا جواب دے دے۔ تو اس نے میں شارٹ کٹ، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی آج کے اس فیصلے کے بعد کہ عمران خان تو اگر ہم امریکہ سے لے کر، امریکہ کے کورٹ سے لے کر کے اس پر ایک بد کردار شخص ثابت کر دیا کہ عمران خان بد کردار شخص ہے، اس کو وہی سرٹیفکیٹ امریکہ سے مل گیا۔ میں کہتا ہوں کہ وہی جھوٹ کے سرٹیفکیٹ اس کو پاکستان کی عدالتوں سے صرف نہیں، وہی انٹرنیشنل دنیا سے بھی مل گئے، لندن سے بھی اور دوسری طرف سے، کہ بندہ واقعی جھوٹا ہے اور فراڈی ہے۔ تو اس سے زیادہ بات آخر میں یہاں تک آ گئی، اتنے قوم کو اور پاکستانیوں کو بدنام کیا کہ گھڑی بھی چرا کر بازاروں میں بیچ دیا اور پاکستان کی عزت کو خاک میں ملا دیا۔ جب ہم بات کرتے ہیں بیرونی دنیا میں، تو ہمارے بارے وہی سعودی اور دوسرے لوگ کیا سوچیں گے کہ اگر اس کا وزیر اعظم اس طرح کام کرتا ہے، اس کے نیچے لوگ کیا نہیں کریں گے۔ میں اس کی کون سی سرٹیفکیٹ کی بات کرو
کس بات کا انتظار ہو رہا ہے؟ اگر اس الیکشن کمیشن نے عمران خان کو ڈاکو ڈکلیئر کیا فارن فنڈنگ کیس میں کہ کتنے پیسے آئے اور اس نے کتنا جھوٹ بولا ہے، اگر میں وہی اس کی پن کی اور فرق ہوگی اس نے جو ڈاکے ڈالے اس پر جاؤ تو پوری دنیا کو پتہ ہے. اگر میں وہی بات یہ نہ کرو کے پی کے میں کھڑا ہو کر کہ کس کو پتہ نہیں ہے، کے پی کے ایک بچے کو پتہ ہے کہ کون کیا ہے اور کون کیا نہیں. یہ باہر بی آر ٹی کا منصوبہ دیکھ رہے ہیں کہ اربوں روپے اس میں کہا کے اور چلا گیا، تو اس سے بڑی چوری کیا ہو سکتی ہے؟ وہ بلین ٹریز کے منصوبوں کو دیکھو اور دوسرے منصوبوں کو دیکھو، تو اس کی کون سی بات، اس کی کوئی بات سچی ثابت نہیں. جھوٹ جھوٹ جھوٹ. اس نے کون سی جھوٹ نہیں بولا؟ الیکشن میں آنے سے لے کر وہی 2 لاکھ نوکریوں اور گھروں سے لے کر 50,000 گھروں اور سے لے کر اس سے جھوٹ بولنا سٹارٹ کیا، اور اس جھوٹ پر اس کا سیاست اور سب کچھ وہی بنیاد رکھتا ہے اور بیس رکھتا ہے. تو میں اس کی کس بات پر جاؤ؟ ایک لمبی تفصیل ہے. اسی دن پوری قوم کو گمراہ کر کے گیا، اسلام آباد پر چڑھائی کرو، میں وہی جاتے چوروں کو نکالتا ہوں اور وہی سے استعفیٰ لے کر وزیر اعظم اور دوسروں کی واپس آتا ہوں. تو قوم نے وہ جھوٹا دیکھ لیا. جب اسلام آباد گیا تو کیا واپس لایا؟ دوسرا جھوٹا اعلان کر دیا. جھوٹ پر جھوٹ. اتنا جھوٹا شخص ایک دفعہ جھوٹ بول دے، وہ جھوٹ کو دبانے کے لیے دوسرا جھوٹ بولتے، پھر وہی جھوٹ بول دیا کہ ہم استعفے دیں گے، اسمبلیاں ڈیزالو کر رہے. اور جھوٹے عمران، کون سی اسمبلی آپ نے ڈیزالو کر دیا؟ آپ میں جرت ہی نہیں ہے. میں تو داد دیتا ہوں پرویز الہی کو کہ پورے اس پی ٹی آئی کو اپنے پیچھے لگا لیا اور عمران کو فارغ کر دیا، اور اس کے پی کے کو بھی اپنے پیچھے لگا لیا کہ آپ کو انہیں ڈیزالو کرنے کا. تو میں وہ جھوٹے شخص کی کون سی جھوٹ پر جاؤ، کس پر جاؤ؟ تو آج میرے کہنے کا مطلب یہ کہ ہم ایک آئین پر یقین رکھتے، وہی آئین جس کی روح سے عدالتوں نے، میں اس میں جانا تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، اس پر بھی ہمارے قائد کو نااہل کر دیا گیا کہ آپ نے اپنے بچوں سے تنخواہ نہیں لی، لہذا آپ پرائم منسٹر نہیں رہ سکتے اور آپ ڈسکوالیفائیڈ ہیں. تو جو عمران کے سامنے، جو عمران پر اتنے بڑے الزامات ثابت ہوئے، تو اس 62-63 کا اور کون سا انتظار کرنا ہے؟ وہ کس سے بڑے چور پر کس طرح لاگو ہوئی جھوٹے؟ میں تو کہتا ہوں کہ یا تو یہ 62-63 اس آئین سے نکالنا چاہیے. اگر عمران خان پر نہیں لگ سکتا، اس طرح چور ڈاکو پر نہیں لگ سکتا، پھر آئین کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. اگر اس طرح سرٹیفائیڈ چور دندناتے پھرتے اور جھوٹ پر جھوٹ بولتے، اس پر یہ لاگو ہونا چاہیے کہ نااہل شخص ہے، یہ جھوٹا شخص ہے. یہ 62-63 کا دفعہ اس پر پورا اترتا ہے. ابھی تو ایک وکیل کیا کہ ایک بچہ جانتا ہے کہ اس سے بڑا سرٹیفائیڈ چور ہے ہی نہیں اور اس سے بڑا ڈاکو نہیں. تو یہ میں کہوں گا کہ ایک طرف وہی شخص نواز شریف کی لیڈرشپ، ہمیں فخر ہے اس پر کہ آپ دیکھتے ہیں ان موٹر ویز کے جال کو، آپ دیکھتے ہیں پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانا، آپ دیکھتے ہیں 12,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنا اور اس ملک میں خوشحالی اور ایک معاشی استحکام لانا، اور دوسری طرف وہی جھوٹا شخص بغیر جھوٹ کے اس کی کوئی اگر ایوارڈ ملنا ہے تو سب سے بڑا ایوارڈ اس جھوٹے شخص کو ملنا چاہیے. اس نے کون سی چیز چھوڑی؟ میں یہ بات دل سے بحیثیت مسلم لیگی نہیں پاکستانی کر رہا ہوں. میں تمام جو بھی ہم ہیں یا میرے صحافی بھائی بیٹھے، ہر طرف سے میں سب سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس بندے نے اپنے ان اداروں کو بھی معاف نہیں کیا. اس نے پاکستان کی افواج کے بارے کیا نہیں بولا، اس نے کیا اپنا کردار ادا نہیں کیا.
اور کیا کیا الزامات نہیں لگائے. جو کچھ انڈیا نہیں کر سکا عمران خان بھی اسے آگے چلا اپنی سیاست کے لیے. مگر اچھا ہوا کہ ابھی بات سب کو سمجھ آ گئی کہ اس شخص اپنے ذات کے علاوہ کچھ نہیں ہے. مسلسل اپنے قوم کو اور پارٹی کو بھی جھوٹ بولا. وہ کہتے ہیں ہم اسلام آباد کیوں گئے اور آئے کیوں؟ روزانہ انتظار کرتے کہ شام کو جائیں گے تو حکومت تحلیل ہوگی. عمران نے اعلان کیا ہے. ابھی اس کو پتہ چلا. میں اکثر کہتا ہوں کہ ابھی بچے جب کہتے یار عمران خان کی بات ہے کہ کوئی پکی بات کرنی ہے. ابھی تو بچوں کو بھی سامنے آیا کہ عمران جھوٹا شخص ہے، اس کے اعلانات بھی جھوٹے. ایک دن کے لیے یہ چورے اور ڈاکے اس کے ساتھ ہی چھوڑ نہیں سکتے. کیا جواب ابھی قوم کو دیکھتے ہو اتنی جھوٹ پر؟ مہربانی یہ ابھی اتنے بڑے جلوس سے مختلف جگہوں سے میں نے دیکھ لیا ہے. آ رہا ہے کہ ان کے دن بھی چھوٹے ہیں، تو آپ کا ایک جذبہ ایک ولولہ ہے کہ اتنے شارٹ نوٹس پر اتنی ہزاروں کی تعداد میں جمع ہونا اور اپنی لیڈرشپ اور اپنی پارٹی کے ساتھ آپ کا بے پناہ محبت ہے. میں آپ سب کو اس پر داد دیتا ہوں اور یہ بھی آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی جو پارٹی اور لیڈرشپ ہے وہ جو کچھ کرے گا اس ملک کے لیے اور پاکستان کے لیے ہمیں اس پر فخر ہے. وہی باتیں سامنے آ گئی کہ کون سچا اور کون جھوٹا ہے. ابھی میں سے KPK کی عوام سے بھی میں تبدیلی چینج دیکھ رہا ہوں کہ اسی طرح شارٹ نوٹس پر ہزاروں لوگوں کا اس خوشی کے لیے نکلنا. تو یہ بات اور میں کہتا ہوں کہ وہ دن جلدی آنے والے ہیں. اس عمران کو ابھی حساب کتاب دینا ہے. ہم تو پیش ہوئے تلاشی دے دی. ابھی عمران کے اور ان کے لوگوں کو حواریوں کو جو نے دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے ابھی وقت آ گیا کہ قوم کا پیسہ اسے نکال کر رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اس نے جو چوریاں اور ڈاکے کیے اس کے ہضم نہیں ہو سکتے. وہی خواب ہے اس کو ابھی پتہ لگ گیا ہے. وہ جس طریقے سے آیا تھا اس میں جو بھی لوگ ہیں وہ بھی سمجھتے کہ وہی خواب ہے. دوبارہ کچھ نہیں ہونا ہے. ابھی دوبارہ اگر ہونا ہے تو جیلوں میں جانے کی تیاری کرے اور تلاشی دینے کی تیاری کرے. ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ سب نے تلاشی دی اور ثابت ہو گیا کہ ہم صاف ہے صاف. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کوئی چوری نہیں کی. مگر آپ پر تو اتنے بڑے بڑے سکینڈل اور اتنے بڑے بڑے چوریاں ہیں جو آپ ہم سب کے سامنے جو لوٹ مار آپ نے کیے. تو یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ اس کا حساب کتاب دیں گے. آپ کو حساب کتاب دینا ہوگا اس قوم کے ساتھ کہ آپ نے کتنی ظلم کیا. سب سے بڑی ظلم کہ کتنے قوم کو گمراہ کیا. جھوٹ ہر جگہ. اتنا نہیں کیا کہ وہی حرم شریف میں جا کر کتنے افسوس کے بات ہے کہ وہی نعرے لگا کر اپنی سیاست کے لیے کہ پاکستانی وہی بھی بدنام ہو. پھر کون ہے آپ کے ساتھ؟ آپ نے ان لوگوں کا پوچھا جن لوگوں کا بیڑا غرق ہو گیا، جو ملازمتوں سے نکل گئے، جن پر جرمانے لگے، جن پر کئی چیزیں ہوئے، کیا آپ نے اس کا پوچھے؟ پھر وہی میں شہباز شریف کو داد دیتا ہوں. آپ سیاست شہباز شریف اور نواز شریف سے سیکھے کہ وہ جا کر اور وہی سعودی بادشاہ کے سامنے بیٹھ کر کہ سب سے پہلے جو لوگوں نے میرے خلاف احتجاج کیا تھا میں نے ان کو معاف کیا، آپ بھی معاف کرا دے. غریب لوگ ہیں، مزدوری کے لیے آئے. ایک چور نے ایک اسی طرح شخص نے ان کو گمراہ کیا ہے تو اس نے ان کو معاف کرا دیا. آپ نے اپنی سیاست کے لیے کیا نہیں کیا؟ اپنے اداروں کے خلاف اتنی اسٹریم تک جانا کہ واقعہ کینیا میں ہوتا ہے. آپ کے ساتھ کوئی ثبوت نہیں اور آپ ڈائریکٹ ڈالتے ان اداروں پر. اگر آپ ان اداروں کو اتنے کمزور کریں، اپنے بیانات دیکھ لے. یو ٹرن کے ماہر، یو ٹرن میں PhD کرنے والے عمران اپنے بیانات کل کے دیکھے اور آج کے دیکھے. آپ نے کیا نہیں کہا. آپ کو کیوں پسند نہیں کہ کوئی یہ سارا سسٹم نیوٹرل ہو؟ اگر یہ سسٹم نیوٹرل نہ ہوتا تو آپ کدھر ضمنی انتخابات جیت سکتے تھے؟ آپ کو وہ بھی خوشی نہیں ہے. آپ کو صرف اپنے نام کے علاوہ کوئی دوسری بات سے
نہ شوق ہے اور نہ پاکستان سے اور نہ آگے، مگر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اس ملک میں اس طرح جوان بھی اور لیڈرشپ بھی موجود ہے، نواز شریف کی طرح، اس نے دوسری ٹیم کی طرح، کہ ان کو پاکستان کا فکر ہے، اپنے ذات کا فکر نہیں ہے۔ جتنے مشکلات برداشت کیے پاکستانی قوم کے لیے، انشاءاللہ تعالیٰ اس قوم کے آگے لے کے جائیں گے، دوبارہ اس ٹریک پر چڑھائیں گے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ یار یہ وہی آپ کے دور میں جب عمران جا رہا تھا، عمران نے تو وینٹیلیٹر تک پاکستان کو لے کر گیا تھا، پاکستان کی معیشت کو وینٹیلیٹر پر ڈالا تھا، اور آپ گرے لسٹ سے بلیک کی طرف جا رہے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کا احسان کہ اس محنت سے ڈیفالٹ ہونے سے بچایا گیا، پاکستان کی وقار کو بیرونی دنیا میں پھر اٹھایا گیا، پھر شروع کیا، اس کو وہی ہضم نہیں ہو رہی کہ کس طرح یہ سسٹم اور نظام چل رہا ہے۔ اتنے سیلاب سے متاثرین کا جگہ جگہ شہباز شریف کی لیڈرشپ میں سب نے ساتھ دیا، ان تک پہنچ گئے، اس مشکل میں اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ تو مجھے انشاءاللہ یہ یقین ہے، ایمان ہے کہ مستقبل آپ لوگوں کا ہے، اس سب جھنڈے کا مستقبل ہے، اس نواز شریف کا مستقبل ہے، اس شہباز شریف کا مستقبل ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس پاکستان کو دوبارہ ٹریک پر چڑھائیں گے اور اس کو لے آئیں گے۔ تو میں یہ بات تمہیں ایک دفعہ پھر آپ سب کی جذبے کا، آپ کے اس جذبے کا کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی اس محبت کے لیے کہ ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں یہ لوگ سینکڑوں کی تعداد میں پیچھے سے آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، آپ کا ایک محبت ہے، ایک جذبہ ہے، اور آپ سے آخر میں بھی یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ہم سے اس ملک کی بہتری بھلائی، اس صوبے کی بہتری بھلائی کے لیے جو بھی کچھ ہو سکتا ہے، اور آپ کی ذات کے لیے بھی اور علاقے کے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ کر کے رہیں گے۔ میں اس طرف ان کی بیانات سنتا ہوں، ایک طرف کہتے کہ تنخواہ لوگوں کے لیے، ہزاروں لوگ نوکریوں سے نکال لگے، اسی دن میں نے ہیلتھ ٹیکنیشین کو دیکھا کہتا ہے کہ 1000 لوگوں کو فارغ کر دیا، دوسرے طرف سے 10,000 میڈیا انفلوئنسر بھرتی کر کے 50,000 تنخواہ دے رہے ہیں، ان کے لیے پیسے موجود ہیں، ان لوٹ مار اور ان کی کمیشنوں کے لیے موجود ہے، اور غریبوں کے لیے اور اس کے لیے کچھ نہیں۔ اگر وہی صحت کارڈ نکالا تھا تو سارے اس میں بھی جتنی لوٹ مار کی ہے پوری قوم کے سامنے، تو وہ دن یہ اور سوچے نہیں شیخ چلیوں کی طرح، یہ اگر تیاری کرنا ہے تو حساب کتاب اور تلاشی دینے کی تیاری کرے، وقت آ گیا ہے، حساب کتاب بھی ہوگا اور آپ تلاشی بھی دیں گے، اور آپ کی جھوٹ مزید نہیں چلے گی۔ کس منہ سے آپ بات کرتے، ایک دن ایک تقریر کرتے، اس پر کوئی عمل نہیں، دوسرے دن دوسرے اسے یو ٹرن لیتے، دوسری طرف جاتے ہیں، پھر بھی آتے۔ آپ کو ابھی اپنے اصلیت کا پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنے پانی میں کیا ہے، اتنا ٹائم قوم کو گمراہ کیا، قوم کی معیشت سب کو تباہ کے رکھ دیا، اس کا حساب کتاب آپ سے پوچھ گچھ ضرور یہ دن آنے والا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ میں مسلم لیگ نون کا نواز شریف کی لیڈرشپ میں اس پاکستان میں دوبارہ ایک برائٹ اور روشن مستقبل دیکھ رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مستقبل ہے، دوبارہ آ کے پاکستان کو دوبارہ آباد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ سب کا بہت شکریہ، بہت مہربانی، تھینک یو آل آف یو۔ Thank you.